آپ لوگ تو کہتے ہیں شیعہ یہی سی بات پہ مان رکھتے ہیں کہ امام علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہوگی کہ جو مدفون ہیں وہ خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہیں؟ مطلب اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ کے برابر میں مدفون ہونا، اور آپ نے جو ہے بلا فصل خلیفہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو شرف بخش دیا ہے، اتنی بڑی سعادت دی ہے، تو دیکھیں یہ سعادت جو ہے وہ انسان کی اختیاری ہے، یہ زبردستی کی لی ہوئی سعادت ہے۔ یہ تو شرف تب ہوتا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے فدق کے معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ وراثت میں چلی گئی تھی، نبی وارث نہیں بناتے، تو یہ تو سوال پھر ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا کہ یہ دو افراد جو تھے حاکم اول اور حاکم دوم، یہ کس حیثیت سے حجرہ رسول میں دفن ہوئے؟ یہ قبرستان تو نہیں تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کریم اپنے گھر میں دفن ہوئے۔ تو جواب یہ ملتا ہے ان دونوں کی جو دختر تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ رسالت میں آپ کی ازواج تھیں، لہٰذا ازواج نے اپنے اپنے حق کی یا وراثت کی زمین میں اپنے والدین کو دفن کر دیا۔ یعنی کمال کی بات ہے، سیدہ کی باری میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، بیوی کی باری وراثت بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ان افراد کا دفن ہونا بھی نبی کے قریب جسٹیفائی نہیں کر سکتے شرعی طور پر۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جس کی زمین پہ کھڑے ہوں اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس پہ آپ چل نہیں سکتے اگر وہ زمین کا مالک راضی نہ ہو۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ صدقہ ہے، سب زمین جو ہے وہ وراثتی صدقہ میں جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے جہاں پر بغیر اجازت کے وضو اور نماز بھی جائز نہیں ہو، حرام کہا گیا کہ حرام ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ شراب مثلا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، یہ ہیں چھوٹی چھوٹی حرام چیزیں۔ تو اسی طرح سے غصبی جگہ پر نماز پڑھنا یا غصبی جگہ پر سے پانی حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو جب حرام جگہ پر بغیر اجازت کسی زمین پر پانی سے وضو جائز نہیں ہے تو بغیر نبی کی مرضی سے دفن ہونا تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد اس شرف کو شرف کہتے ہی نہیں ہیں، خاموش ہیں، کیونکہ اگر یہ سوال آیا تو کہ دفن ہوئے کیسے، کس کی وجہ سے دفن ہوئے؟ نبی نے تو نہیں کہا۔ اور یہ شرف بات دوبارہ جملہ سنیے گا کہ شرف تب ہوتا کہ اگر نبی نے کہا ہوتا میرے ساتھ دفن کرنا ان کو، یا اللہ کی وحی نازل ہوتی، ایسا کوئی حکم نہیں۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے، جس طرح سے خلافت یا حکومت حاصل کرنا ایک زبردستی کی بات تھی، انہوں نے قبضہ کیا، حکومت حاصل کر لی، اسی طرح سے یہ زمین بھی حکومت میں تھے تو انہوں نے دفن ہو گئے۔ تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی جو بچی ہوئی پسماندہ لاش تھی وہ فیصل مسجد میں دفن ہے اسلام آباد میں، زمین کے اللہ کے گھر میں دفن ہو گئے تو کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کربلا کی زمین کے بارے میں آخری مثال دوں، کربلا کی مٹی کو خاک شفا کہا گیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ترعۃ من ترع الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کربلا کی سرزمین، بین الحرمین کا علاقہ وہ ہے کہ جو جہاں پہ دفن ہوا بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس حد تک کی روایات ملتی ہیں۔ قبر امام حسین کے آس پاس جو دفن ہوا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو کیا وہاں پہ یزید دفن نہیں ہوئے تھے؟ امام حسین نے کتنے لوگوں کو وصل جہنم کیا تھا، تو وہ سب کہاں گئے؟ اسی مٹی میں دفن ہوئے۔ تو دفن ہو جانا، کسی مٹی میں دفن ہو جانا ہرگز کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت عباس کے حرم کے سین میں کوئی جدید دفن ہوا ہو، اس مٹی میں دفن ہو کے گڑ گیا ہو، اسی خون میں، جس زمین میں امام علی مقام کا خون ہے اسی میں یزید کی آرمی کا بھی سپاہیوں کا خون ہے۔ تو یہ شرف اللہ کو پتہ ہے کہ سلام کے مستحق کون ہیں، تو اس لیے حسین ابن علی کے خون کو سلام کیا گیا ہے، یزید کے سپاہیوں کے خون کو سلام نہیں کیا، لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو زمین شیئر کر لینے سے، اشتراک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ورنہ کل کو ساری یزیدی فوج جو کربلا میں ماری گئی امام حسین کے ہاتھوں یا دیگر اصحاب حسین کے ہاتھوں، وہ بھی کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہم تو اتنے اچھے ہیں کہ اصحاب حسین کے ساتھ دفن ہوئے ہیں۔ تو یہ زمین کچھ نہیں، زمین کے ساتھ دفن ہو جانا، زمین شیئر کر لینا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہارون رشید قاتل امام موسیٰ کاظم، آپ کو پتہ ہے کہاں دفن ہے؟ حرم امام موسیٰ کاظم میں۔
قتل کیا، شہید کیا، بے دردی سے شہید کیا امام کو، لیکن دفن بھی امام موسیٰ کاظم کے ساتھ ہوا. اور پھر وصیت کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے آواز دے کے بلایا، میں نے آواز دی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میرے پاس آنا. تو یہ سب بکواس اس نے کی. اور پھر کیا ہوا، دفن کہاں کیا؟ امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے قریب ہی، قاتل ہو کر بھی. تو اس کا مطلب بخشا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. خدا دفن ہونے کی وجہ سے کسی کو شرف یا عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کا دار و مدار نام اعمال اور اس سے پہلے عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں کیا ہے. تو جس کا عقیدہ اہل بیت کے معاملے میں اسٹریٹ ہوگا وہ دفن کہیں پر بھی ہو جائے. یورپ میں دفن ہونے والے کیا پرنس چارلس پر اٹھائے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. دو دفن جہاں پہ مرضی ہو جائے. معصومین کی اگر محبت ہے اس کے ساتھ، معصومین کے ساتھ اگر وہ مخلص ہے تو معصومین کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. اگر دشمن ہے تو دشمن میں محشور ہوگا.